یہ جو انڈین میڈیا کا اس پہ ایک پورا بتایا گیا اور پھر جب یہ انسیڈنٹ ہوا, اور یہ نہیں, اس سے پہلے بھی جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں, مین وال ابھی یہاں پہ انسیڈنٹ ہوتا ہے, وہاں پر وہ فوٹیجز چلنا شروع ہو جاتی ہیں, اتنی جلدی تو کوئی چیز ٹرانسفر بھی نہیں ہو سکتی, اور جو فوٹیجز دہشت گردوں کی طرف سے جاری کی جاتی ہیں, یعنی کسی بھی ملک کے اندر اگر دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے پوری دنیا اس کی مذمت کرتی ہے, لیکن انڈیا والے دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں جب پاکستان کے اندر کوئی واقعہ ہوتا ہے. تو اس کا بھی لنکیج انہوں نے ڈیولپ کیا ہے, اس حوالے سے بھی کیا کوئی کاؤنٹر نیریٹو کس طریقے سے لایا جائے گا؟ بلوچستان میں دہشت گردی یا ملک کے باقی حصوں میں, کراچی یا مختلف جگہوں پہ دہشت گردی کے حوالے سے وہ کام کر چکا ہے, تو میرا خیال ہے اس سے یہی توقع ہے کہ اس نے یہی کام کرنا ہے, اور انہوں نے ڈیفینیٹلی یہ کیا اور غلط کیا. اس کو سپورٹ تو یقینی طور پر نہ وہاں کیا جا سکتا ہے, نہ ہمارے اندر جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اور اس جو واقعہ جو ہوا ہے, اس کا سارا پس منظر, ساری چیزیں جو ہو چکی ہیں, ایک چیز جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ اس کی اپڈیٹ ہمیں آئی ہے. یہ خبر تھی کہ 26 لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں اس میں, لیکن اس میں جو اب بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 18 وہ لوگ تھے جو پاک فوج کے یا ایف سی کے لوگ تھے جو ڈائریکٹ جو شہید ہوئے ہیں 26 میں سے. تو اس کا بہرحال یہ سارا کچھ ہو چکا ہے. ایک جو چیز ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ دہشت گردی کا جو لنک بتانے کی کوشش کی آج کی جو پریس کانفرنس تھی, اس میں ایک تو اسلحے کا بتایا گیا کہ غیر مسلح اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے, افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اس وقت جو ہے وہ تقریباً 180 روزانہ کی بنیاد پر انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہے ہیں. تو یہ ساری سچویشن جو ہے ریسنٹ پاسٹ میں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ اس قسم کی دہشت گرد کاروائیاں بہت بڑی ہیں. اس میں جو رول ہے, جو کردار ہے, وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کا زیادہ بنتا ہے. اور میں بات کروں گا موجودہ جو حکومت ہے مرکز میں یا صوبے میں, مرکز کی حکومت کی بات کرتے ہیں کہ جنہوں نے میرا خیال میں ٹھیک ہے جہاں پہ اپوزیشن کوئی بات کرٹیکلی اس طرح کرتی ہے, ڈائریکٹ اٹیک کرتی ہے, تو وہ نہیں کرنا چاہیے اس قسم کی جب آپریشن ہو رہا ہو اتنے بڑے پیمانے پر. اور یہ آپریشن آپ اس کو داد دینی پڑے گی آپ کو کہ یہ بڑا پروفیشنل طریقے سے آپریشن کیا گیا. کم سے کم جو لوگ ہیں ڈیورنگ آپریشن ان کو وہ ٹارگٹ جو ہے وہ نہیں ہوئے. تو جو مرکزی حکومت کا کردار جو بنتا تھا وہ انہوں نے ویسے کیا نہیں ہے, صرف بیان بازی. آپ ٹھیک ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ ٹارگٹ پہ ٹارگٹ کرتے رہیں, لیکن آپ نے کنسنسس آپ نے ڈیولپ کرنا ہے. آپ حکومت ہیں, آپ ان کو کسی ٹیبل پہ لانے کی کوشش کریں. آپ ان کو کہیں کہ ہمیں جو ہے قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ملک جو ہے وہ دہشت گردی کی ایک لہر ہے جو ہمارے ملک میں جو وہ آئی ہوئی ہے, انڈیکس میں دوسرے نمبر پہ, اس طرح کی چیزیں ہیں. تو جو حکومت کا رول تھا, خواجہ محمد آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں, اس کے علاوہ باقی جو ان کے وزراء ہیں, ان کے جو آپ ٹاکس دیکھ لیں, ان کی تقاریر دیکھ لیں, آپ ڈائریکٹ اٹیک کر رہے ہیں. میرا خیال ہے ان کا تو اپوزیشن کا کام ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت وقت پر تنقید کرتی ہے, وہ تنقید جائز بھی ہوتی ہے, وہ درست نہیں بھی ہوتی, لیکن حکومت کا کام ہوتا ہے کہ ان کو ساتھ ملا کے چلنا اس طرح کا. کہ اب معاملہ یہ ہے, آخری جو بات میں کروں گا, کہ بلوچستان کے مسئلے پر آل پارٹیز کانفرنس اگر ہوتی ہے تو حکومت کو کنونس کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو, اور ان کو لے کر آئیں, ان کو بھی بٹھائیں. یہ مسئلہ اب 2014 میں پاکستان میں جو کچھ ہوا تھا اے پی ایس کے واقعے کے بعد, یہ بہت بڑا واقعہ ہے اگر اس کو دیکھا جائے, اس کو کھول کے دیکھا جائے. تو اس لیے یہاں پہ قومی یکجہتی ضرورت ہے اس کی, اور سیاسی قیادت کو مستقل کوئی اس کا مربوط حل کے لیے آپس میں یکجہتی کر کے اس کا جو ہے وہ پلان ترتیب دینا پڑے گا. اچھا ثاقب بشیر صاحب, ایک تو نیشنل ایکشن پلان 2 جو بلاول صاحب نے ذکر کیا تھا, ایک تو جو پہلا نیشنل ایکشن پلان ہوا تھا اس کے بعد وہ کہاں تک پہنچا, اور کیا اس میں ایسی چیزیں تھی جو رہ گئی تھی جس کی وجہ سے دوبارہ یہ لہر آئی ساری, اور دوسرا پھر اے پی سی کے حوالے سے بتائیے گا کب بلائی جائے گی؟ وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا ہے, اور کیا بلائی جائے گی یا نہیں بلائی جائے گی؟ ایک تو اے پی سی کا جو معاملہ ہے ابھی تک تاریخ نہیں بتائی گئی. پی ٹی آئی کا کہا گیا ہے ہم ان کو بلائیں گے, لیکن وہ آگے بانی پی ٹی آئی کا کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ جو ہے وہ پے رول پہ شاہ محمود قریشی اور ان کو جو ہے وہ لے آئیں. مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی سچویشن بنی. آج تو بلکہ بانی پی ٹی آئی کو ایک عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے بھی پیش کرنا تھا, وہ بھی پیش نہیں کر سکے. جی وہ بھی پیش نہیں کیا گیا. تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے, یکجہتی اس موقع پہ نظر آنی چاہیے. کوئی بدمزگی اس لحاظ سے ہو سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کہے کہ آپ بانی کو لائیں, وہ نہ لائیں, تو یہ پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یہ سوال جو ہے باقی ہے. میں نیشنل ایکشن پلان پہ آتا ہوں. صرف ڈاکٹر مالک جو ہے ان کی بات کہ وہاں پہ بیٹھے اختر مینگل صاحب کا ذکر ہوا, ڈاکٹر مالک بلوچ یا باقی لوگ. اب بی ایل اے جو ہے وہ یہ تو ملیٹنٹ گروپ ہے, یہ کوئی دہشت گرد گروپ ہے. باقی وہ لوگ بھی ہیں وہاں پہ جنہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے,